محمد وسیم رفیع گنج۔ ان کے بعد تقریر کے لیے انگلش تقریر کے لیے محمد کاشف اقبال اسلام پور تیار رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافذہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھے ہمارے ساتھ مل کر الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسربا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسربا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان چلتا رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خواہش رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی تمنا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی رہے۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہے سبھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، چرند و پرند اللہ کی رضا چاہتے ہیں، شجر و حجر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، خشک و تر اللہ کی رضا چاہتا ہے، بحر و بر اللہ کی رضا چاہتا ہے، شمس و قمر اللہ کی رضا چاہتا ہے، چاند کی چاندنی اللہ کی رضا چاہتی ہے، تمام فرشتے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، عرش و کرسی اللہ کی رضا چاہتی ہے، ساری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں ظہیر عزت و طلائے محمد، ظہیر عزت و طلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی زمین پر ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی زمین پر ہوئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو معراج سے نوازنا چاہے تو مکہ کی گلیوں میں نہیں، مدینہ کی گلیوں میں نہیں، عرب کی سرزمین میں نہیں، اسی دار گیتی میں نہیں، طائف کی بازاروں میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، بیت المقدس میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، سدرہ سے آگے، لوح و قلم سے آگے، قوس و قزح سے آگے، کعبہ قوسین سے آگے، مکہ سے آگے، لا مکہ سے آگے، کیوں کہیے کہ آگے سے بھی آگے بلا کر معراج سے نوازا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ آج تک کسی کو ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آسمان کی طرف، منہ کرنا تو ضرور ہم تم کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی تم اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ اس آیت کریمہ سے بظاہر قبلہ بدلنے کا حکم ہو رہا ہے، لیکن ایمانی نظر سے دیکھے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو رہی ہے، سرکار کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، آمنہ کے لال کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، عبداللہ کے لاب ذکر کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، فاطمہ کے بابا کی عظمت، فاطمہ کے بابا کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، حسنین و کرمین کی نانا کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، سرکار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے کہ تمام انسانوں کا کعبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھے، غور سے سن تو رضا کعبے سے آئی صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آئی صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت عطا کی تو کوہ طور پر بلا کر عطا کی، لیکن حضور علیہ السلام کو قرآن دینا ہوا تو کسی ایک جگہ پر بلا کر عطا نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ہے تو جبرائیل قرآن لے کر وہیں حاضر ہو رہے ہیں، اگر حضور علیہ السلام مدینہ کے گلیوں میں ہے تو جبرائیل قرآن لے کر وہیں حاضر ہو رہے ہیں، اگر حضور علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں ہے تو جبرائیل قرآن لے کر وہیں حاضر ہو رہے ہیں، اگر حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ہے تو جبرائیل قرآن لے کر وہیں حاضر ہو رہے ہیں، اگر حضور علیہ السلام غزوہ میں ہے تو جبرائیل قرآن لے کر وہیں حاضر ہو رہے ہیں، اگر حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بستر اقدس پر آرام فرما رہے ہیں تو جبرائیل قرآن لے کر وہیں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، جہاں محبوب ہوتے ہیں قرآن وہیں بھیجا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، لو ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اصرار کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہلکی سی جھلک کوہ طور پر ڈالی، موسیٰ علیہ السلام تاپ نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ اب آئیے بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ دکھلانے کے لیے قریب سے قریب ہونے کے لیے کہہ رہا ہے، یا احمد اذن منی، اے میرے محبوب مجھ سے قریب سے قریب تر ہو جاؤ، میرے مجھ سے قریب سے قریب تر ہو جاؤ۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام ایک ہلکی جھلک برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ یہاں سراپائے ذات اقدس دیکھنے کے بعد بھی آنکھیں نہیں
نظر آ رہی ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگ ہمارے رسول کو بشر کہتے ہیں. رسول کو بشر کہنا کفار کی عادت ہے. رسول کو بشر ابو جہل نے کہا، رسول کو بشر ابو لہب نے کہا، فی زمانہ رسول کو بشر عبد الوہاب نجدی نے کہا، رسول کو بشر اشرف علی تھانوی نے کہا، رسول کو بشر اسماعیل دہلوی نے کہا، رسول کو بشر رشید احمد گنگوہی نے کہا. کان کھول کر سن لیجئے، جس نے بھی رسول کو بشر کہا وہ اندھا ہے، جس نے بھی رسول کو اپنی طرح کہا اس کی عقل مفلوج ہو چکی ہے. رسول بشر ہے، ضرور بشر ہے، لیکن عام بشر نہیں بلکہ افضل البشر ہے. جہاں تمام انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہی رسول کی بشریت رہنمائی کرتی ہے، محسن کائنات کی انسانیت رہنمائی کرتی ہے. اے رسول کو بشر کہنے والوں، اے رسول کو اپنی طرح کہنے والوں، ذرا جبرائیل سے پوچھو، اے جبرائیل تم نے حضرت آدم علیہ السلام کے غلیہ ظاہر کو دیکھا، تم نے حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے کمال کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام کی خاموشی کو دیکھا، حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثال کو دیکھا، صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھا، عثمان غنی کی عظمت کو دیکھا، حضرت فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھا، حضرت علی کی شجاعت کو دیکھا. کیا کسی کو محمد عربی کی طرح پایا؟ تو جبرائیل عرض کر رہے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اے رسول کو بشر کہنے والوں، اے رسول کو اپنی طرح کہنے والوں، ذرا قرآن سے پوچھو. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ. قرآن میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے دانت بتا، قرآن کہتا ہے یاسین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا، قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا، قرآن کہتا ہے الم نجعل له عینین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے لب بتا، قرآن کہتا ہے ولسانہ وشفتین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرك. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے ورفعنا لك ذکرك. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی یتیمی بتا، قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیم وفاوا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رسالت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی چادر بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی کملی بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا، قرآن کہتا ہے شاہدہ مبشرہ نذیرہ داعیا الی اللہ سراجا منیرا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی ختم نبوت بتا، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی بشریت بتا، قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی پرواز بتا، قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنی. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی باتیں بتا، قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی معراج بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا زمانہ بتا، قرآن کہتا ہے والعصر. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا یار بتا، قرآن کہتا ہے اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. تو اگر اسی میں شامل تو سب کچھ مکمل ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں آپ تمامی حضرات
تقریر سماعت کر رہے تھے محمد وسیم رفیع گنج کے رہنے والے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی بہتر انداز میں آپ تمامی حضرات محمد وسیم سے تقریر سماعت کر رہے تھے. یہ رفیع گنج کے رہنے والے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ایسے جہنمی انسان ہیں, کچھ ایسے بدبخت ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان بدبختوں کو ہم بتا دیں اے ظالموں, اے بدبختوں, تم میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنا چاہو گے نا, تم اگر یہ کوشش کرو گے کہ ہم مسلمانوں کے نبی کی شان کو گھٹائیں تو تمہارے گھٹانے سے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھڑی گھڑی سے بہتر ہوگی. سبحان اللہ. تو ایک اگر میرے آقا کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اپنے ہزاروں بچوں کو ایسا بنا دیں گے جو دنیا میں گھوم گھوم کر اپنے آقا کی بڑائی بیان کریں گے, تعریف و توصیف بیان کریں گے. ابھی آپ سماعت کر ہی رہے تھے ماشاءاللہ, بہت ہی بہترین خطاب محمد وسیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے حوالے سے. اب آئیے انگلش میں تقریر سماعت کرتے ہیں کہ اگر کوئی انگلش میں جواب چاہے تو انگلش میں بھی اس کو جواب ملنا چاہیے. تو محمد کاشف اقبال, یہ اسلام پور کے رہنے والے ہیں, محمد کاشف اقبال یہ انگلش میں تقریر کریں گے.